السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو اور تم دونوں اس میں جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے معاملے میں پھسلا دیا، پس اس سے انہیں نکال دیا جس میں وہ پہلے تھے، اور ہم نے کہا تم نکل جاؤ اس حال میں کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے اس زمین میں ایک عرصے تک قیام اور استفادہ مقدر ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پس وہ اس پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا اس میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ، پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا وہی ہیں جو آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔
یہ ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے ترجمۃ القرآن میں سے پڑھا ہے۔ حضور نے ایک جگہ یہ نیچے نوٹ دیا ہوا ہے، آیت نمبر ہم نے تلاوت کی آیت نمبر 36 سورۃ البقرہ کی 35 تک ہم نے آیات کر لی ہوئی، اب آیت نمبر 36 سے 40 تک کی تلاوت کی ہے، اور آیت نمبر 36 کا نیچے نوٹ حضور نے دیا ہے جہاں پہ ترجمہ ہے کہ ہم نے کہا ہے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو اور تم دونوں اس میں سے جہاں چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو درخت کی حضور نے نیچے تھوڑی سی وضاحت کی ہوئی ہے کہ یہاں شجرہ سے کیا مراد ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں شجرہ سے مراد وہ احکام شریعت ہیں جو مناہی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جن سے منع کیا گیا ہے۔ وہ احکام اگر توڑے جائیں تو پھر دنیا میں انسان کے لیے امن اٹھ جاتا ہے۔ یہاں دو کو مخاطب فرمایا ہے، مگر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف آدم اور حوا جنت میں رہتے تھے، کیونکہ بعد کی آیات میں اہبطوا منہا جمیعا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اور بھی بنی آدم وہاں تھے۔ اور یہ اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں ان آیات کی۔ پہلے تھوڑی سی تفسیر ہم حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم نے کافی ڈیٹیل میں فرشتوں کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھا، اور اب تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چنانچہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں جو آیت زیر تفسیر کے بعد میں فرمایا گیا ہے وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تو اور تیرے ساتھی یا یہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اگر زوج کے معنی ساتھی کے لیے جائیں جو لغت کے لحاظ سے درست ہیں، تو بھی اس کے یہ معنی بنتے ہیں کہ اس وقت آدم کے اور ہم جنس بھی موجود تھے، اور اگر اس کے معنی بیوی کے لیے جائیں تو بھی اس کے یہ معنی ہے کہ اس وقت عورت اور مرد پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ اس جگہ کوئی لفظ بھی ایسا نہیں جس سے معلوم ہو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے کوئی بیوی پیدا کی تھی، بلکہ ایک امر واقعہ کے طور پر اس کا ذکر ہے کہ تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت پہلے سے موجود تھی اور عورت کو اس وقت پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ اگر اس وقت عورت کا وجود نہ تھا اور نئے سرے سے عورت بنائی گئی تھی تو چاہیے تھا کہ اس کا بھی ذکر کیا جاتا، مگر قرآن کریم تو عورت کے وجود کو ایک تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر لیتا ہے اور آدم علیہ السلام کو اسی طرح اپنی بیوی سمیت جنت میں رہنے کا حکم دیتا ہے، جس طرح کے موجودہ زمانے میں کسی مرد اور اس کی بیوی کے متعلق کوئی حکم دیا جا سکتا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی یہ حکم اسی رنگ میں بیان ہوا ہے، اور وہاں بھی بیوی کے پیدا کرنے کا کوئی ذکر نہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی بیوی کا ذکر ہے اور ان الفاظ میں ہوا ہے فَقُلْنَا یا آدم اِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ، اے آدم شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ یہاں بھی بیوی کا اس طرح ذکر ہے گویا کہ اس کا وجود عام قاعدہ کے مطابق تھا، نہ کہ کسی معجزانہ رنگ میں، اور اس کے خاص طور پر پیدا کرنے کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح آیت زیر تفسیر کے بعد لکھا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ہم نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تم سب کے لیے اس دنیا میں ایک وقت تک رہنا اور فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اس آیت میں جن لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا وہ ایک جماعت ہے، پس معلوم ہوا کہ آدم اور اس کی بیوی کے سوا اور اشخاص بھی اس وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر کہا جائے کہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ شیطان بھی وہاں تھا تو بھی وہ استنباط باطل نہیں ہوتا، اور جو اس آیت سے میں نے کیا ہے، کیونکہ اگر شیطان کو اس حکم میں شامل کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ شیطان بھی آدم کی جنس میں سے تھا،
کیونکہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم کے ساتھ نکلنے والے سب کے سب اکٹھے اس زمین پر رہیں گے اور ایک دوسرے سے معاملات رکھیں گے. پس اگر شیطان اس حکم میں شامل ہے تو وہ بھی جن سے آدم سے قرار پاتا ہے، اور اسی طرح بھی آدم پہلا انسان قرار نہیں پا سکتا. اگر شیطان کو اس حکم سے باہر رکھا جائے تو پھر آدم اور اس کی بیوی کے سوا اور انسانی وجودوں کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اس آیت میں 2 سے زیادہ اشخاص کو نکلنے کا حکم دیا گیا ہے اور انسانوں کی ایک جماعت کے پائے جانے کا ثبوت ملتا ہے. میرا یہی یعنی خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا یہی خیال ہے کہ اس حکم میں شیطان بھی شامل ہے، اور یہ کہ شیطان جس نے آدم کو دھوکہ دیا اس وقت ان بشروں میں سے ایک بشر تھا جو آدم پر ایمان نہ لائے تھے اور ان کی شریعت کے جوئے کو اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے. اس کے بعد پھر اگلی آیت میں فرمایا قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یعنی اس آیت سے بھی یہی ظاہر ہے، یعنی جس کا مطلب یہ تھا کہ تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، اور جنہوں نے میری ہدایت پر عمل کی تو اور میری تابعداری کی تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ اس وقت بہت سے اور افراد بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، تو اس سے بھی یہی ظاہر آتا ہے کہ بہت سے اور افراد بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ اس آیت میں پھر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. بلکہ اس آیت سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سوا ایک جماعت تھی، کیونکہ فرماتا ہے کہ اے جماعت اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو یاد رکھو کہ جو میری ہدایت پر چلیں گے ان کو کوئی خوف یا حزن پیش نہ آئے گا، غم نہ ہوگا. ظاہر ہے کہ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو خود وقت کے نبی تھے، اس وقت کے نبی تھے. بس اس کے مخاطب ان کے ساتھی تھے جو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ایک جماعت کی حیثیت رکھتے تھے. یہی الفاظ سورہ اعراف میں بھی بیان ہوئے ہیں. شاید اس جگہ کوئی یہ کہے کہ سورۃ طٰہٰ میں قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آدم اور ان کی بیوی کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ اس وقت کوئی اور آدمی نہ تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک سورۃ طٰہٰ میں اهْبِطَا کے الفاظ آئے ہیں، مگر ان کے آگے جمیعاً کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب کا لفظ بھی رکھا ہوا ہے. اس لفظ کو ساتھ ملا کر ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جنت سے تم دونوں سب کے سب چلے جاؤ. ساری آیت یوں ہے قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. یعنی اس کا یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں سب کے سب چلے جاؤ، بس جب تم سب کی طرف میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ نہ گمراہ ہوں گے نہ دکھ میں پڑیں گے. ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ تم دونوں سے مراد آدم اور ان کی بیوی نہیں بلکہ آدم اور شیطان کی جماعتیں مراد ہیں، کیونکہ اگر آدم اور ان کی بیوی دونوں مراد ہوتے تو اس کے بعد تم سب کے الفاظ استعمال نہ ہوتے. تم سب کے الفاظ بتاتے ہیں کہ دونوں سے مراد 2 فرد نہیں ہیں، 2 لوگ نہیں ہیں بلکہ 2 جماعتیں ہیں. بس یہ آیت میرے استدلال کے خلاف نہیں، یعنی خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت میرے استدلال کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کی تائید کرتی ہے. پھر ہدایت کے ذکر میں بھی جمع کا لفظ استعمال کر کے اس امر کی اور وضاحت کرتی گئی ہے. سورہ ہجر میں بھی آتا ہے کہ جب شیطان نے آدم کے خلافت پر مبعوث ہونے پر فرما برداری سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق زجر کی تو اس نے کہا کہ ربی بما اغویتنی لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. یعنی یہ سورہ الحجر کی آیت ہے، یعنی اے میرے رب کیونکہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے ہلاک کیا ہے میں ان سب کو زمین میں بری باتیں خوبصورت کر کے دکھاؤں گا
اور ان سب کو ہلاک کروں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ شیطان اس وقت اپنے خلاف ایک جماعت کو پاتا تھا۔ بے شک کہا جا سکتا ہے کہ اس سے شیطان کی مراد آدم کی اولاد سے ہے، لیکن آدم کی اولاد تو دوسرے نمبر پر آئے گی۔ پہلا ارادہ اس کا تو آدم اور اس کے ساتھیوں کے متعلق ہی ہو سکتا ہے۔ پس جب وہ ایک جماعت کا ذکر کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ایک جماعت موجود تھی۔ شاید اس جگہ کسی کو یہ اعتراض پیدا ہو کہ اوپر کی تشریح سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی بشر کی نسل میں سے تھا، یعنی شیطان بھی انسان کی نسل میں سے تھا۔ حالانکہ قرآن مجید میں تو یہ مذکور ہے، یہ ذکر ہے کہ یعنی اس سورہ الاعراف کی آیت آپ نے لکھی ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، تجھے کس امر نے اس بات سے روکا کہ تو آدم کی فرمان برداری کرے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے میں بہتر ہوں، انسان سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو پانی ملی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح ابلیس کی نسبت آتا ہے کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، سورہ القاف میں، یعنی ابلیس جنوں میں سے تھا، تبھی اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور جنوں کی نسبت آتا ہے کہ وہ خلق الجان من مارج من نار، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ کے تیز شعلہ سے پیدا کیا ہے۔ پس جب کہ انسان اور جن کی پیدائش میں فرق ہے، ایک تین سے پیدا ہوا ہے اور دوسرا آگ سے، تو ان دونوں یعنی ایک مٹی سے پیدا ہوا ہے تو دوسرا آگ سے، تو ان دونوں کو ایک جنس کیوں کر سمجھا جائے؟ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ یہی فرما رہے ہیں کہ لوگ اس پر اعتراض کریں گے کہ شیطان اور انسان اور آدم جو ہے یہ ایک جنس کیسے ہو سکتے ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو تو آگ سے پیدا کیا اور انسان کو جو ہے وہ مٹی سے اس سے پیدا کیا، تو یہ ایک جنس کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ آگے اس کا جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو قرآن مجید میں ابلیس اور شیطان میں فرق کیا گیا ہے۔ جہاں کہیں آدم کو سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں ابلیس کا ذکر ہے، جہاں کہیں آدم کو ورغلانے کی کوشش کا ذکر ہے وہاں شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی آدم کو سجدہ نہ کرنے کا ذکر آتا ہے وہاں ابلیس کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ابلیس نے انکار کیا، اس نے کہا میں نے نہیں سجدہ کرنا۔ اور جہاں کہیں آدم کو ورغلانے کا، بہکانے کا ذکر، کوشش کا ذکر آتا ہے تو وہاں شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً انہی آیات زیر تفسیر میں جہاں سجدے کا ذکر ہے وہاں تو ابلیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور جب آدم علیہ السلام کو ورغلانے کا ذکر کیا ہے تو فرمایا فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یعنی پھر شیطان نے ان کو اس حالت سے پھسلا دیا۔ اسی طرح سورہ اعراف کے رکوع میں اس واقعہ کا ذکر ہے، وہاں بھی جہاں سجدے کے حکم کا ذکر ہے ابلیس کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن جہاں ورغلانے کا ذکر ہے وہاں فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر انہیں شیطان نے وسوسے شک میں ڈال دیا، وسوسے میں ڈال دیا۔ تیسری سورت جہاں اس واقعے کا ذکر ہے سورت طٰہٰ ہے، وہاں بھی جہاں کے سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں ابلیس کا ذکر کیا گیا، لیکن جہاں آدم کو شک میں ڈالنے کا ذکر ہے وہاں فرماتا ہے فوسوسہ علیہ الشیطان، شیطان نے آدم کے دل میں شک پیدا کر دیا، سورۃ طٰہٰ۔ یعنی کیا شیطان بشر کی نسل سے تھا؟ یہ اس کا جواب حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ ہر آیت میں دونوں مواقع پر الگ الگ لفظ استعمال کرنا حکمت سے خالی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر آیت میں دونوں موقعوں پر الگ الگ الفاظ کا استعمال جو ہے یہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ قرآن کریم جو لفظ میں حکمت کو مد نظر رکھتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ اس فرق میں کہ ہر جگہ سجدے کے ذکر میں ابلیس کا لفظ استعمال کرتا ہے اور آدم کو ورگلانے کے ذکر میں شیطان کا لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی حکمت مد نظر نہ رکھتا ہو۔ بس ضرور ہے کہ سجدے سے انکار کرنے والا کوئی اور وجود ہے اور ورگلانے والا کوئی اور وجود ہو، اسی وجہ سے ایک کا نام ابلیس بتایا گیا اور دوسرے کا شیطان۔ پس اگر کوئی اس شبے پر زور دے، اس شک پر زور دے تو ہم کہہ سکتے ہیں
کہ نار سے پیدا کرنے کا ذکر تو ابلیس کے متعلق ہے، آگ سے پیدا کرنے کا ذکر تو ابلیس کے متعلق ہے، نہ کہ شیطان کے متعلق۔ میرے نزدیک، یعنی خلیفہ رسول مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے نزدیک جو اس فرق کی وجہ ہے آگے چل کر متعلقہ آیات کے ضمن میں بیان کی جائے گی۔ دوسرا جواب، اور یہی اصل جواب ہے، وہ یہ ہے کہ نار سے پیدا کرنے کے یہ معنی ہرگز نہیں، نار کہتے ہیں آگ کو، کہ آگ سے پیدا کرنے کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ابلیس یا جن اس مادی آگ سے پیدا کیے گئے تھے، بلکہ یہ ایک عربی محاورہ ہے۔ یعنی اگر یہ کہا گیا کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس مادی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یہ ایک محاورہ ہے، عربی محاورہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی طبیعت ناری تھی، اس کی طبیعت میں آگ تھی، اور وہ اطاعت کی برداشت نہیں کر سکتا تھا، ناری طبیعت تھی آگ، اور وہ اطاعت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ یہ محاورہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی استعمال ہوا ہے، فرماتا ہے خلق الانسان من اجل سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون، سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے، یعنی انسان کو عجلت سے پیدا کیا گیا، عجلت کہتے ہیں جلدی کو، میں تم کو اپنی آیات دکھاؤں گا، پس جلدی نہ کرو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عجلت اور جلدی کوئی مادہ ہے جس سے انسان کو بنایا گیا ہے، بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ انسانی طبیعت جلد باز واقع ہوئی ہے۔ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں حضرت خلیفۃ مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابلیس کا نار سے پیدا کرنے کا، آگ سے پیدا کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً آگ سے پیدا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی طبیعت ناری ہے، اس کی طبیعت میں آگ جیسی یعنی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت آپ نے بتائی ہے کہ جس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو عجلت میں پیدا کیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو جلدی، اللہ تعالیٰ نے جلدی میں پیدا کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی طبیعت جو ہے وہ جلد باز واقع ہوئی ہے۔ وہ ہر کام کا نتیجہ جلدی دیکھنا چاہتا ہے، یعنی انسان جو ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، یعنی یہ سورہ روم کی آیت ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تم کو ضعف سے پیدا کیا، ضعف کہتے ہیں کمزوری کو۔ اس آیت کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ضعف کوئی مادہ ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا، بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں کمزوری ہے، وہ خود اپنے لیے ہدایت کا راستہ تیار نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنے کا محتاج ہے۔ ان محاوروں کی روح سے جنوں کے اور ابلیس کے نار سے پیدا کرنے کے، آگ سے پیدا کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ان کی طبیعت ناری تھی، یعنی جب تک انسان میں تمدن کی حکومت قبول کرنے کا ملکہ پیدا نہ ہوا تھا، وہ ناری مزاج کا تھا، اور اس کے لیے دوسرے کی اطاعت قبول کرنا آسان نہ تھا، مگر جب وہ ترقی کرتے کرتے تینی جوہر کو جو اس کا اصل تھا پا گیا، تو اس میں اطاعت کے قبول کرنے کا مادہ پیدا ہو گیا۔ اور ابلیس کے مقال کا صرف یہ مطلب ہے کہ آدم تو غلام ذہنیت رکھتا ہے، یعنی ابلیس نے جہاں اللہ تعالیٰ سے وہ مکالمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے آدم کو سجدہ کرنے کو اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں، تو اس کا مطلب کیا تھا ابلیس کا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آدم تو جو ہے وہ غلام ذہنیت رکھتا ہے کہ دوسرے کی اطاعت کر سکتا ہے انسان، مگر میں ناری مزاج ہوں، ابلیس کہتا ہے میں ناری مزاج ہوں اور دوسرے کی اطاعت نہیں کر سکتا، بس میں اس سے اچھا ہوں۔ اور یہ دعویٰ ابلیس اور اس کے ساتھیوں کا طبی دعویٰ تھا، یہ نیچرل تھا، اور اپنی خیالی حریت کو اطاعت سے بہتر خیال کرتے تھے، اور ایک نظام کے متحد چلنے کو عیب خیال کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ ابلیس کے ازلال ہیں، یعنی اس کے جو سائے ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، اسی غلطی میں مبتلا ہیں کہ کسی دوسرے انسان کی اطاعت کرنا گویا اپنے نفسوں کو ذلیل کرنا ہے۔ انارکسٹ رجحانات کے لوگ اسی قسم میں شامل ہیں۔ قرآن کریم میں اسی ناری طبیعت کا محاورہ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی سورہ لہب کی یہ آیت ہے، یعنی شعلہ کے باپ کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا، یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اس آیت میں ابو لہب
یعنی شولوں کا باغ، کسی کا نام نہیں بلکہ ایک مخالف اسلام کی صفت بتائی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ہاں آگ پیدا ہوتی تھی، بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اس کی طبیعت ناری تھی اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض اور حسد سے جلتا رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں آگ بنا رہتا تھا، اس لیے یہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے۔ آگے ہم تھوڑا سا سو جو کچھ قرآن کریم کی آیات زیر تفسیر اور دوسری آیات کی روشنی میں اوپر لکھا جا چکا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق نمبر ایک، اب یہ خلاصہ بتا رہے ہیں جو اوپر سارا کچھ بتایا، کہ یہ ان آیات کی تفسیر اور اس کا جو کچھ ہے، اس کے مطابق نمبر ایک یہ کہ انسان کی پیدائش یکدم نہیں ہوئی، بلکہ باریک در باریک ذرات کی صورت نے ترقی کر کے اور مختلف احوال میں سے گزر کر انسانی شکل اختیار کی ہے۔ نمبر دو، انسان شروع سے ہی بطور انسان پیدا کیا گیا ہے، اور وہ فلاسفروں کے خیال کے مطابق جانوروں کے ارتقاء کا اتفاقی نتیجہ نہیں ہے۔ انسان شروع سے ہی انسان کے طور پر پیدا کیا گیا ہے، اور وہ جو فلاسفروں کا خیال ہے کہ وہ جانوروں کے ارتقاء کا اتفاقی نتیجہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ نمبر تین، سب سے پہلا الہام الہی پانے والا وجود وہ تھا جو نطفے سے پیدا ہونے والا تھا، یعنی سب سے پہلے حیوانی شکل اختیار کرنے والا وجود ملہم من اللہ نہ تھا، بلکہ اس کی نسل میں سے ایک کامل وجود اس مقام کا مستحق ہوا۔ ملہم من اللہ، آپ کو پتہ اس کا مطلب یہی میں نے پیچھے بھی بتایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہو، جو اللہ کی طرف سے الہام پاتا ہو، جو اللہ کا خلیفہ ہو، اللہ تعالیٰ جس سے باتیں کرتا ہو۔ سو ملہم، آپ خلیفہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے حیوانی شکل اختیار کرنے والا وجود ملہم من اللہ نہ تھا، بلکہ اس کی نسل میں سے ایک کامل وجود اس مقام کا مستحق ہوا، جس کا نام قرآن کریم کی روح سے آدم تھا۔ نمبر چار، اس سے پہلے ملہم کے زمانے میں اس کے علاوہ اس کے اور ہم جنس بھی موجود تھے، اور انسان بھی موجود تھے، آدم پہلا انسان نہیں تھا، اور انہی کے نظام اور ہدایت کے لیے اسے خلیفہ بنایا گیا تھا، کیونکہ اور انسان موجود تھے، انہی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا تھا۔ یہ لوگ اس کے ساتھ اس جنت ارضی میں رہتے تھے جس میں آدم علیہ السلام رکھے گئے تھے، اس جنت ارضی میں رہتے تھے، ارضی سے مراد زمینی جنت میں تھے، اوپر کی جنت میں نہیں تھے، آسمان پہ نہیں تھے، یہ لوگ اس کے ساتھ آدم کے ساتھ اس جنت ارضی میں رہتے تھے، زمین میں رہتے تھے جس میں آدم علیہ السلام رکھے گئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی وہ اس جنت ارضی سے نکالے بھی گئے۔ اگر اوپر کے مطالب کو درست سمجھا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں قرآن کریم کی مختلف آیات سے اس امر پر کافی روشنی ڈال چکا ہوں کہ وہ مطالب درست ہیں، تو یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ شبہ کہ آدم اور اس کی بیوی اگر ایک ہی جوڑا تھے تو پھر ان کی اولاد کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ اگر بھائی بہنوں کی آپس میں شادی ہوئی تھی تو یہ قابل اعتراض اور گھنونا امر ہے، بے بنیاد شبہ ہے، کیونکہ اوپر کی تشریح کے مطابق شریعت آدم سے شروع ہوئی اور اس وقت تک بہت سے دوسرے انسان پیدا ہو چکے تھے، باقی رہا ان سے پہلے کا زمانہ، سو اس وقت تک انسانی دماغ بالقوا انسانی دماغ نہ بنا تھا اور شریعت کو سمجھنے یا اس پر عمل کرنے کے قابل ہی نہ تھا، بس اس کے کسی فعل کو قابل اعتراض نہیں کہا جا سکتا۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کے بشر ایک ہی جوڑے سے ترقی پا کر بنے ہوں، جس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ہی جوڑے سے ترقی پا کر بنے ہوں، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے، بلکہ زیادہ قرینہ قیاس ہے کہ وہ کئی جوڑوں سے ترقی پا کر بنے ہوں۔ اس بارے میں بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام حضرت مسیح حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اس مکالمے کے ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا، جو حضرت مسیح علیہ السلام میں اور ایک آسٹریلین اسٹرانومسٹ کے درمیان ہوا۔ یہ آسٹریلین پروفیسر سن 8 ہجری میں ہندوستان کی سیر کو آیا تھا، اور اس نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں لیکچر بھی دیے تھے۔
ये 8 लिखा हुआ है, हो सकता है 1908 हो, वो वहां से मिस प्रिंट है, सो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। सो आप फरमाते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉमिस्ट जो था, ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर था, वो हिंदुस्तान सैर को आया था। उसने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लेक्चर दिए थे। जिन दिनों वो लाहौर में था, वो बानिया सिलसिला अहमदिया से भी मिला था, यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से भी मिला था। उसने उनसे इस मजमून के बारे में सवाल किया था। उसका सवाल और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जवाब इस बारे में ज़ैल में नकल करता हूँ। सवाल उसने जो ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर था, उसने हज़रत मसीह मौऊद से सवाल किया कि बाइबल में लिखा है कि आदम, या यूं कहिए कि पहला इंसान जीहून से हून में पैदा हुआ था और उसका वही मुल्क था। तो फिर क्या ये लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाए जाते हैं, ये इस आदम की औलाद में से हैं? तो हज़रत मसीह मौऊद ने जवाब दिया, आप फरमाते हैं, हम इस बात के कायल नहीं हैं और ना ही इस मसले में हम तौरात की पैरवी करते हैं कि 6-7 हजार साल से ही, जब से ये आदम पैदा हुआ था, इस दुनिया का आगाज हुआ है और इससे पहले कुछ ना था। और खुदा गोया मुअत्तल था, यानी वो कुछ नहीं कर रहा था 6-7 हजार साल पहले तक। हज़रत मसीह मौऊद फरमा रहे हैं, हम इस बात के कायल नहीं हैं और ना ही हम इस बात के मुद्दई हैं कि ये तमाम नस्ल इंसानी जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है, ये इस आखिरी आदम की नस्ल है। हम तो इस आदम से पहले भी नस्ल इंसानी के कायल हैं। जैसा कि कुरान शरीफ के अल्फाज से पता लगता है, खुदा ताला ने ये फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, यानी खलीफा कहते हैं जानशीन को। इससे साफ पता चलता है कि आदम से पहले भी मखलूक मौजूद थी। बस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लोगों के मुतालिक हम कुछ नहीं कह सकते कि वो इस आखिरी आदम की औलाद में से हैं या कि किसी दूसरे आदम की औलाद में से हैं। अल-हकम 30 मई सन 1908। ये सन 1908 में वो जो ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर थे वो आए थे। ये नीचे तारीख लिखी हुई है। इस बारे में उम्मत इस्लामिया के गुज़श्ता अहम तरीन साहिब कशिफ लोगों में से एक हजरत मुहियुद्दीन साहिब इब्न अरबी अपने एक अजीब कश्फ का जिक्र अपनी किताब फतूहात मक्किया में फरमाते हैं। वो लिखते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा हूँ। उस वक़्त कुछ और लोग भी तवाफ कर रहे थे और ये शेर पढ़ते जाते थे। ये कोई अरबी अरबी का शेर है जिसका तर्जुमा ये है, यानी हम सब ने भी इसी तरह इस घर का सालों तवाफ किया है, जिस तरह तुमने इस घर का तवाफ किया है। इस पर वो कहते हैं, मैंने इन लोगों में से एक शख्स से बात की। उसने जवाब में कहा कि क्या तुम मुझको नहीं पहचानते? मैं तुम्हारे पहले दादों में से एक हूँ। फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा, आपको कितना अरसा गुजरा है? उसने जवाब दिया, 40,000 साल से ज्यादा गुजरे हैं। वो कहते हैं कि इस पर मैंने कहा कि इतना अरसा तो आदम पर भी नहीं गुजरा। उसके जवाब में इस शख्स ने जवाब दिया कि तुम कौन से आदम के मुतालिक सवाल करते हो, जो सबसे ज्यादा तुमसे करीब है, या किसी और के मुतालिक? इस जवाब को सुनकर वो कहते हैं कि मुझे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई कि अल्लाह ताला ने 1 लाख आदम पैदा किए हैं। वो कहते हैं कि इस पर मैंने अपने दिल में कहा कि वो जद्दे अकबर जिसने मुझे अपनी तरफ मंसूब किया है, इन्हीं में से एक होंगे। इस कश्फ से मालूम, हज़रत खलीफत मसीह सानी फरमाते हैं, इस कश्फ से मालूम होता है कि मुल्हिम आदम जिसकी तरफ इस ज़माना के लोग मंसूब होते हैं, पहला आदम नहीं है। यानी जिस आदम को इल्हाम हुआ वो पहला आदम नहीं है, बल्कि आखिरी आदम है। और ये भी कि आदम का लफ्ज कभी बतौर सिफ्त के इस्तेमाल होता है, यानी जद्दे अकबर के मानों में, और जरूरी नहीं कि इससे मुराद वो ही आदम हो, अव्वल हो, जो इल्हाम के लिहाज से सबसे अव्वल था। इस कश्फ से ये भी मालूम होता है कि बशर की नस्ल बहुत कदीम जमाने से चली आती है। ये जो 7,000 साल का दौर इस दुनिया की पैदाइश के मुतालिक हदीस में मज़कूर है, इससे मुराद सिर्फ आखिरी आदम का दौर है, ना कि दौरे बशर बहसीयत मजमूई। गर्ज ऊपर की शहादतों से साबित है कि मुझसे पहले ऐसे साहिब कश्फ लोगों ने, जिनकी राय कुरान करीम की तफसीर के बारे में मानने के मुकाबले इस अकीदे का इजहार किया है कि नस्ल इंसानी एक आदम से नहीं चली, बल्कि मुतअद्दिद आदम पहले, बहुत ज्यादा आदम पहले गुजर चुके हैं। और ये कि आदम मज़कूर जिसका जिक्र कुरान मजीद में आता है, इन आदमों में से एक फर्द है, ना कि सिर्फ एक ही फर्द।
اس موقع پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بات درست ہے کہ آدم مذکور سے پہلے بھی بشر کی نسل موجود تھی اور ان کی نطفہ سے پیدائش ہو رہی تھی، تو پھر قرآن کریم میں یہ کیوں فرماتا ہے کہ تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا گیا، اور احادیث میں کیوں آتا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر مدرجہ ذیل آیات میں آتا ہے، سورہ نساء، سورہ اعراف، سورہ زمر، اور ان میں سے سورہ نساء میں تو یہ لفظ ہے خلق منہا زوجہا، اس نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور سورہ اعراف میں یہ الفاظ ہیں جعل منہا زوجہا، اس نفس سے اس کا جوڑا بنایا، اور سورہ زمر میں یہ الفاظ ہیں ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ ان تینوں حوالوں میں آدم کا کہیں ذکر نہیں، صرف یہ ذکر ہے کہ تم کو ہم نے ایک نفس سے پیدا کیا ہے، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ ان تینوں آیات میں سے جو ہم مانی ہیں، زیادہ وضاحت سورۃ اعراف کی آیات میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اس کا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کی طرف مائل ہو کر تسکین حاصل کرے۔ پھر جب اس نفس واحدہ نے اپنی بیوی سے مباشرت کی تو وہ ایک ہلکا سا حمل لے کر جدا ہوئی۔ پھر جب وہ حمل نمایاں ہوا تو اس نفس واحدہ اور اس کی بیوی نے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تم ہم کو تندرست بچہ عطا کرے تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ عطا فرمایا تو انہوں نے اس کے متعلق شرک کرنا شروع کر دیا، یعنی یہ کہنے لگے کہ یہ بچہ تو ہمیں فلاں بت یا دیوی کی بدولت ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ اس آیت پر غور کرو کہ یہ کسی صورت میں بھی آدم اور ان کی بیوی پر چسپاں نہیں ہوتی، کیونکہ آدم علیہ السلام تو خدا تعالیٰ کے نبی تھے، اور اس نفس واحدہ کی نسبت اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اولاد ہونے پر مشرک ہو گیا تھا اور اس کی بیوی بھی مشرک ہو گئی تھی۔ پس حق یہ ہے کہ نفس واحدہ سے اس جگہ پہلا بشر مراد نہیں اور نہ آدم علیہ السلام، بلکہ اس سے صرف مراد یہ ہے کہ ایک ایک انسان سے بڑی بڑی اقوام پیدا ہو جاتی ہیں، ایک ایک انسان سے بڑی بڑی قومیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اولاد اپنے ماں باپ کے اثر کو قبول کر کے، اگر وہ کافر ہوں تو کافر، اگر وہ مشرک ہوں تو مشرک، اور اگر وہ موحد ہوں یعنی ایک خدا کو مانتے ہوں تو موحد ہو جاتی ہے۔ بس شادی کرتے ہوئے انسان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اپنی اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ماں باپ کی غلطیاں اولاد میں پیدا ہو کر ہزاروں لاکھوں انسان گند میں مبتلا ہو جائے۔ یہ جو فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اس کی قسم سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی بیوی اور میاں ایک ہی جنس میں سے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، نہ یہ کہ بیوی میاں کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ معنی کیے جائیں تو ماننا پڑے گا کہ جس قدر مشرک لوگ ہوتے ہیں ان کی بیویاں ان کی پسلیوں سے پیدا کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ اس آیت میں پہلا بشر مراد نہیں، اور جب پہلا بشر یہاں مراد نہیں تو ماننا پڑے گا کہ ہر مرد کی بیوی اس کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے، جو بالبداہت یعنی جو بظاہر باطل ہے، جو بظاہر جھوٹ بات ہے۔ اس مضمون کو پوری تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کی آیت کے نیچے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اس سے تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آدم اکیلے پیدا کیے گئے تھے اور ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا۔ پھر جب آدم کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی تو اس سے انسانی نسل چلی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث جس سے بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں ان الفاظ میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی عورتوں کے متعلق نیک سلوک کرنے کے بارے میں میری نصیحت کو قبول کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ پڑھ دیتی ہوں حدیث بھی، استعوذوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ذئن، مسلم جلدوم۔ اس کا مطلب یہ یعنی عورتوں کے متعلق نیک سلوک کرنے کے بارے میں میری نصیحت کو قبول کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی۔ اس حدیث کی پوری تشریح تو میں سورہ نساء کی آیت کے متحد ہی لکھوں گا۔ اس جگہ کے مناسب حال صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ اس حدیث میں آدم کی بیوی کا ذکر نہیں ہے بلکہ عورت کا ذکر ہے،
اور ہر عورت کے پسلی سے پیدا ہونے کا بیان ہے، اور ہر عورت کی پیدائش جس طرح ہوتی ہے اسے ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ پس مشاہدہ کے خلاف اس حدیث کے یہ معنی ہرگز نہیں کیے جا سکتے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس کے معنی وہی ہیں جو لغات نے کیے ہیں۔ حدیث کی مستند لغت کی کتاب مجمع البحار میں شیخ محمد طاہر صاحب لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یہ کلام استعارہ کی قسم سے ہے، یہ استعارہ لکھا ہوا ہے، اور مراد یہ ہے کہ ان کے اخلاق میں ناز کا پہلو غالب ہوتا ہے، یعنی عورت کا مرد کی پسلی سے پیدا ہونے کا اس سے مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اخلاق میں ناز کا پہلو غالب ہوتا ہے، یعنی خاوند سے اختلاف کرنے کا کو ان کا دل تباً چاہتا ہے، اور یہ امر، یہ بات جو ہے تجربے سے ثابت ہے کہ عورت اپنے خاوند سے اختلاف کر کے اس سے اپنی بات منواتی ہے اور اس پر برا اثر ڈال کر اس پر حکومت کرتی ہے۔ اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اور فرمایا ہے کہ عورت پر جبری حکومت نہ کیا کرو، بلکہ محبت سے اسے منوایا کرو اور اس کے احساسات کا خیال رکھا کرو، چونکہ وہ بہت سی باتوں میں مرد کے تابع ہوتی ہے، تباً مرد کے ہر حکم کو پرکھنا چاہتی ہے اور اس سے اختلاف ظاہر کرتی ہے، تاحقیقت کو معلوم کرے۔ پس مرد کو بھی چاہیے کہ عورت سے جو بات منوائے دلیل اور محبت سے منوائے، اگر جبر اور زور سے منوائے گا تو عورت کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کا پیار کا تعلق مرد سے نہیں رہے گا۔ یہ تھوڑی سی میں چاہ رہی تھی کہ تفسیر جو ہے اچھا ایک پیراگراف اور یا خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کا پڑھ دوں کہ انسان صفات الہیہ کا ذلی حامل، کہ اس آیت سے یہ امر بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان صفات الہیہ کا ذلی طور پر حامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے اس کا ذلی طور پر حامل ہے انسان، کیونکہ اس آیت میں آدم کو خلیفہ بنانے کا ارشاد ہے، اور خلیفہ کے ایک معنی دوسرے کی صفات کو جاری رکھنے کے ہوتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی کیا؟ کہ دوسرے کی صفات کو اپنے اندر جاری رکھنے کے ہوتے ہیں، جیسے بادشاہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کے اختیارات کو چلاتا ہے، پس خلیفۃ اللہ وہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاری رکھے، اور چونکہ آدم انسانیت کا پہلا کامل مظہر تھا اور دوسرے انسانوں کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، معلوم ہوا کہ سب انسانی خلیفۃ اللہ ہونے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب انسانی خلیفۃ اللہ ہونے کی قدرت رکھتے ہیں اور اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس مقدرت کو ظاہر کریں یا نہ کریں۔ یہ تفسیر تھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر میں سے، تھوڑی سی ہم ابھی ہے تھوڑا سا ٹائم حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اسی آیت نمبر 36 کی جو ہم نے پڑھی ابھی، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت علیہ السلام اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ حوا پسلی ہی سے بنائی گئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ پھر ہماری پسلی نہ ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ یہ قیاس مال فارق ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ میں اگر خدا تعالیٰ کو قادر اور عظیم الشان نہ دیکھتا تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے نمونے جو دیکھتا ہوں نظر نہ آتے۔ پس یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی نکال لی تھی اور حوا اس پسلی سے بنی تو پھر پسلی کہاں سے آ گئی، سخت بیوقوفی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سوء ادبی ہے۔ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ پسلی سے کیا مراد ہے، تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تفسیر ہم نے دیکھ لی۔ انبیاء علیہ السلام کی گلہ کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان تعلقات سے محض ناآشنا ہوتا ہے جو انبیاء اور رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسے امر کو، کسی ایسی بات کو جو ہماری سمجھ اور دانش سے بالاتر ہے، یعنی جو ہماری سمجھ سے اوپر ہے، جس کی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اپنی عقل کے پیمانے سے ناپنا صریح حماقت ہے، یعنی اپنی عقل کے حساب سے اس کو
اس کا ترجمہ کرنا، اس کو بتانا، اس کی وضاحت کرنا، یہ حماقت ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام کا گلہ کرنے لگے کہ انہوں نے درخت ممنوعہ کا پھل کھایا۔ درخت ممنوعہ کا یعنی جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس کا پھل کھایا، اگر یہ گلہ کرنے لگے، یا عبس و تولا کو لے بیٹھے، ایسی حرکت آداب الرسل کے خلاف ہے اور کفر کی حد تک پہنچا دیتی ہے۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور جو شخص تیرے تابع اور رفیق ہے جنت میں، یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ جنت سے مراد یہ کہ حقیقی نجات کے جو وسائل ہیں۔ شجرہ کی نسبت سوال ہوا، شجرہ یہاں کہا گیا کہ اس شجرہ سے ممنوعہ سے، اس ممنوعہ درخت سے، اس درخت کی نسبت سوال ہوا کہ وہ کون سا درخت تھا جس کی ممانعت کی گئی تھی، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ فرمایا کہ مفسروں نے کئی باتیں لکھی ہیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ انگور کا ہوگا، شراب اسی سے پیدا ہوتی ہے، اور شراب کی نسبت لکھا ہے رجسن من عمل شیطان۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کا انگور ایسا ہی ہو کہ بغیر سڑانے گلانے کے اس کے تازہ شیرہ میں نشہ ہوتا ہو، جیسے تاڑی کے ذرا سی دیر کے بعد اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ آدم کی جنت کہاں تھی، یعنی یہ لوگ آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے۔ اس کے متعلق آپ نے فرمایا ہمارا مذہب یہی ہے کہ زمین میں ہی تھی۔ آدم کی جو جنت ہے وہ کہاں تھی؟ وہ زمین میں ہی تھے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یعنی سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کی بدوباش آسمان پر، یہ بالکل غلط بات ہے، زمین میں ہی تھی۔ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اس کی تفسیر حضرت مسیح علیہ السلام کرتے ہیں کہ کامل یقین والوں کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا۔ میرا تو یقین ہے کہ حضرت آدم کی استعداد میں کسی قدر تساہل تھا، تساہل یعنی سستی تھی، تبھی تو شیطان کو وسوسے کا قابو مل گیا۔ واللہ اگر اس جگہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا جوہر قابل کھڑا کیا جاتا تو شیطان کا کچھ بھی پیش نہ جاتی۔ یہ غلط ہے کہ شیطان خود ہوا کے پاس گیا، بلکہ جیسا کہ اب چھپ کر آتا ہے ویسے ہی تب بھی چھپ کر گیا تھا۔ کسی آدم کے اندر وہ اپنا خیال بھر دیتا ہے، یعنی شیطان جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے کہ شیطان جو ہے خود ہوا کے پاس گیا۔ جس طرح وہ اب چھپ کر آتا ہے اسی طرح وہ اس وقت بھی چھپ کر گیا۔ کس طرح چھپ کر آتا ہے کہ جیسے کسی آدم کے اندر، کسی انسان کے اندر وہ اپنا خیال بھر دیتا ہے شیطان، اور وہ اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ کسی ایسے ہی مخالف دین کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی، اور وہ بہشت اور وہ جنت جس میں حضرت آدم رہتے تھے وہ بھی زمین پر ہی تھی۔ کسی بد نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا تھا، یعنی کوئی اوپر آسمان پر کوئی جنت نہیں۔ شیطان کے معنی ہے ہلاک ہونے والا، یہ لفظ شیطان سے نکلا ہے۔ جو وجود شر انگیز ہے، یعنی وجود شیطان جس کا مقام ذوالعقول کے قسم میں انتہائی نقطہ انفاذ میں واقع ہے، اس کا اثر ہر ایک دل کو جو اس سے کچھ نسبت رکھتا ہے شرک کی طرف کھینچتا ہے۔ جس قدر کوئی اس سے مناسبت پیدا کرتا ہے اسی قدر بے ایمانی اور خباثت کے خیال اس کو سوچتے ہیں، یہاں تک کہ جس کو مناسبت تام ہو جاتی ہے وہ اسی کے رنگ روپ میں آ کر پورا پورا شیطان ہو جاتا ہے، اور ذلی طور پر ان سب کمالات خباثت کو حاصل کر لیتا ہے جو اصلی شیطان کو حاصل ہیں۔ بعض فرقے جو شیطان کے وجود سے منکر ہیں وہ تعجب کریں گے کہ شیطان کیا چیز ہے، پس ان کو یاد رہے کہ انسان کے دل کے ساتھ دو کششیں ہر وقت نوبت بے نوبت لگی رہتی ہیں۔ انسان کے ساتھ ہر وقت دو کششیں لگی رہتی ہیں، ایک کشش خیر کی، نیکی کی، اور ایک کشش شر کی، برائی کی۔ پس جو خیر کی کشش ہے، جو نیکی کی کشش ہے، کشش کہتے ہیں جو اپنی طرف جو چیز آپ کو کھینچتی ہو۔ تو اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ دو چیزیں ہیں جو ہر وقت لگی رہتی ہیں جو اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، ایک نیکی اور ایک برائی۔ انسان کو نیکی بھی اپنی طرف کھینچتی ہے اور برائی بھی جو ہے وہ بھی کھینچتی ہے۔ پس جو خیر کی کشش ہے شریعت اسلام اس کو فرشتے کی طرف منسوب کرتی ہے، اور جو شر کی کشش ہے
اس کو شریعت اسلام شیطان کی طرف منسوخ کرتی ہے۔ مدعا صرف اس قدر ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ انسانی سرشت میں دو کششیں موجود ہیں، کبھی انسان نیکی کی طرف جھکتا ہے اور کبھی بدی کی طرف جھکتا ہے۔ شیطان کو ہمیشہ رات سے غرض ہے، دن سے کچھ غرض نہیں ہے، کیونکہ وہ پرانا چور ہے جو تاریکی میں اندھیرے میں قدم رکھتا ہے۔ تاریکی کو پیدا کرتی ہے، اندھیرا جو ہے اندھیرے کو پیدا کرتا ہے، اندرونی روشنی روشنی کو لاتی ہے۔ اسی واسطے تاریکی کو شیطان سے تشبیہ دی ہے، اور روشنی روح القدس سے مشابہ ہے۔ توریت سے ثابت ہے کہ سانپ آدم کے گناہ سے پہلے ہی لعنتی جانور تھا جس نے خدا کی مخالفت کی۔ سو سوال یہ ہے کہ یہ آدم سے پہلے کیوں کر لعنتی ہو گیا؟ توریت کا بیان ہے کہ سانپ نے حوا سے باتیں کی، لیکن ظاہر ہے کہ خدا کے قانون قدرت میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ سانپ انسان سے باتیں کرے۔ سو کچھ شک نہیں کہ سانپ سے مراد شیطان ہے۔ گو نحاش کا لفظ عبرانی میں صرف سانپ پر اطلاق پاتا ہے، مگر کچھ شک نہیں کہ جو السنا ہے یعنی عربی زبان، اس میں یہ لفظ آیا ہے اور وہ خناس ہے، اور خناس کو غیر مرتب طور پر مقلوب کر کے اور خاکہ نقطہ اڑا کر اور اس پر 3 نقطے ڈال کر نحاش بنایا گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ خدا کے قانون قدرت کی روح سے شیطان بھی انسان کے ساتھ باتیں نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان نے حوا سے خواب میں سانپ کی صورت پر باتیں کی یا کشف میں، جو بیداری سے مشابہ ہوتا ہے، باتیں کی، اور تعبیر کی روح سے سانپ شیطان کا نام ہے، اور سانپ سے باتیں کرنا یہ ہے کہ کوئی ظالم بادشاہ ظہور کرے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تعبیر کی روح سے سانپ جو ہے شیطان کا نام ہے۔ اسی لیے یہ جو یہاں پہ ایک لفظ بھی بتایا نا، خناس، جو عربی زبان کا لفظ نحاش ہے، وہ اصل میں خناس ہے، اور آپ نے بتایا کہ خناس کو غیر مرتب طور پر مقلوب کر کے اور خاکہ نقطہ اڑا کر اس پر 3 نقطے ڈال کر نحاش بنایا گیا۔ لیکن خناس، سورہ ناس اگر ہم پڑھیں اس میں بھی خناس کا لفظ آتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو اس سے مراد شیطان ہی ہے۔ سانپ کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے سانپ ہے، یا سانپ کا نام شیطان ہے۔ کسی نے کہتے ہیں کہ افریقہ میں یا کہاں پہ کچھ لوگ گئے تھے تو وہاں کافی سارے سانپ تھے، تو کسی نے پوچھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے کہا تھا کہ سورۃ ناس کی تلاوت کریں، یعنی جہاں بھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے حفاظت کرتا ہے۔ تو مجھے یہ بات معلوم تھی، میں نے کہا چلو میں بتا دوں کہ یہاں پہ بھی وہی ذکر آیا کہ خناس سورۃ ناس کے اندر آتا ہے، تو آبویسلی اس سے جہاں کہیں بھی کہیں سانپ کا ڈر ہو تو اس کی تلاوت سے سورۃ ناس سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھتا ہے۔ اوکے، سو آگے ہم چلتے ہیں کہ اور تعبیر کی روح سے سانپ شیطان کا نام ہے، اور سانپ سے باتیں کرنا یہ ہے کہ کوئی ظالم بادشاہ ظہور کرے، جیسا کہ لکھا ہے پس یہ بات قریب قیاس ہے کہ آدم کے خروج کا یہ باعث ہوا ہو کہ کوئی جابر بادشاہ اس ملک میں آ گیا ہو اور اس نے آدم کو اس ملک سے نکال دیا ہو، کیونکہ یہ عادت اللہ میں داخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ یوں ہی خدا کے فرشتے دھکے دے کر نکالیں۔ سانپ کا حوا سے باتیں کرنا صاف دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک استعارہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سانپ کا حوا سے باتیں کرنا یہ ایک استعارہ ہے، کیونکہ خدا کا قانونی قدرت اس بات کی شہادت نہیں دیتا، گواہی نہیں دیتا کہ حیوانات انسان سے باتیں کریں، اور سلیمان سے طیور کا باتیں کرنا، طیور کہتے ہیں پرندوں کو، حضرت سلیمان سے پرندوں کا جو باتیں کرنا ہے یہ بھی بطریق کشف کے تھا، یہ بھی کشفن تھا، نہ کہ ظاہری طور پر، اسی لیے وہ معجزہ تھا، اور اگر وہ فعل مجرد انسانی قوا کے ذریعے سے ہوتا تو آج کل کروڑہا آدمی حیوانات سے گفتگو کر سکتے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیوانات جو ہے انسانوں سے باتیں نہیں کرتے، اور وہ بھی جو بات ہے کہ سلیمان سے پرندے باتیں کرتے تھے یہ بھی کشفن ہے، اسی لیے وہ معجزہ تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ یعنی تم اپنے جسم خاکی کے ساتھ زمین پر ہی رہو گے یہاں تک کہ اپنے تمتع کے دن پورے کر کے مت جاؤ گے۔ یہ آج جسم خاکی کو آسمان پر جانے سے روکتی ہے، کیونکہ لاکم
جو اس جگہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے اس بات پر بصراحت دلالت کر رہا ہے کہ جس میں خاکی آسمان پر جا نہیں سکتا بلکہ زمین سے ہی نکلا ہے اور زمین میں ہی رہے گا اور زمین میں ہی داخل ہوگا۔ ترجمہ، تمہارے قرار کی جگہ زمین ہی رہے گی، تمہاری قرارگاہ زمین ہی ہوگی اور موت کے دنوں تک تم زمین پر ہی اپنے آرام کی چیزیں حاصل کرے گے۔ یہ آیت بھی آیت ممدوحہ بالا فیہا تحیونا کہ ہم مانی ہے۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر جو انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے صرف 33 برس تک زندگی بسر کریں، مگر آسمان پر جو انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے 2000 برس تک یا اس سے بھی زیادہ کسی نامعلوم مدت تک سکونت اختیار کر رکھیں۔ اس سے تو شبہ پڑے گا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، خاص طور اس صورت میں کہ ایسے فوق الانسانیت خواص دکھلانے میں کوئی دوسرا انسان ان کا شریک نہیں۔ تمہارا زمین پر ہی قرار ہوگا اور تم زمین پر ہی اپنی موت تک زندگی بسر کرو گے، یہ بھی خدا کا وعدہ ہے۔ آدم جس بہشت میں سے نکالا گیا تھا وہ زمین پر ہی تھا، بلکہ تورات میں ان کے حدود بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نصوص قرآنیہ سے یہی ثابت ہے کہ انسان کے رہنے اور مرنے کے واسطے یہی زمین ہے۔ جو شخص اس کے برخلاف کچھ مذہب رکھتا ہے وہ خدا کے کلام کی بے ادبی کرتا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ دعا جب قبول ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دل میں ایک سچا جوش اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دعا سکھاتا ہے اور الہامی طور پر اس کا پیرایہ بتا دیتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے راست باز بندوں کو، سچے بندوں کو قبول ہونے والی دعائیں خود الہاماً سکھا دیتا ہے۔ بعض وقت ایسی دعا میں ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جس کو دعا کرنے والا ناپسند کرتا ہے مگر وہ قبول ہو جاتی ہے۔ پھر یعنی جو لوگ میرے کلام کی پیروی کریں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، سو یہ موتیں اور ذلتیں جو دنیا پرستوں پر آتی ہیں، ان موتوں کے خوف سے وہ لوگ رہائی پا جاتے ہیں جو کہ خود رضا الہی میں فانی ہو کر روحانی طور پر موت قبول کر لیتے ہیں۔ والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یعنی جو لوگ ہماری کتاب پہنچنے کے بعد کفر اختیار کریں اور تکذیب کریں وہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا ایمان یہی ہے کہ دوزخ میں ایک عرصے تک آدمی رہے گا پھر نکل آئے گا۔ گویا جن کی اصلاح نبوت سے نہیں ہو سکی ان کی اصلاح دوزخ کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے یاتی علی جہنم زمان لیس فیہا احد، یعنی دوزخ پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی متنفس نہیں ہوگا، یعنی کوئی انسان نہیں ہوگا، اور نسیم صبا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔